خاموش عثمان کے آج کے ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ ملعون خاتون سپاہیوں کے ہمراہ عثمان صاحب کی جانب جا رہی ہوتی ہیں اور تیزی سے جنگل میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم بحران کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ جناب بالا خاتون کو کافی دیر ہو گئی ہے، ان کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو گیا؟ اس پر عثمان صاحب کوئی جواب نہیں دیتے اور پھر سوچنے لگتے ہیں، اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ملعون خاتون عثمان صاحب سے آ کر ملتی ہیں اور کہتی ہیں جناب آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ اسی کے ساتھ ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں سوگت سرائے کا منظر، جہاں پر بالا خاتون سلطانہ کے بے ہوش ہونے کا فائدہ اٹھا کر ان کی مہر کو چرا لیتی ہے اور پھر خواتین سے کہتی ہے کہ جلد سے جلد ان کی آرام گاہ میں انہیں لے کے جاؤ تاکہ یہ آرام کر سکے، اور اسی کے ساتھ خواتین فوری طور سے سلطانہ کو اٹھا کر ان کے کمرے میں لے جانے لگتے ہیں، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ سلطانہ کو ان کے کمرے میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر بالا خاتون کہتی ہیں آپ مجھے سن رہی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اسی دوران والدہ سلطانہ ہوش میں آنے لگتی ہیں اور پھر کچھ بولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ وہیں پر بالا خاتون کمرال ابدال سے کہتی ہیں کمرال ابدال کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ تو آوجی بھی پوچھتا ہے فوراً بتائیے زہر دیا گیا ہے کہ؟ تو کمرال ابدال کہتے ہیں نہیں، والدہ سلطانہ کو ان کے دل میں موجود غم نے اس حالت پر پہنچایا ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون مسکرانے لگتی ہیں اور پھر کمرال ابدال کہتے ہیں اب یہ ٹھیک ہیں، کچھ وقت کے لیے ان کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے۔ اسی دوران اسما وہاں پر آتی ہے اور بینگے خاتون کو اشارہ کرتی ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، جس پر بینگے خاتون فوری طور سے اسما کا اشارہ پا کر بالا خاتون سے کہتی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں سلطانہ کا مغروب کھانا تیار کرواتی ہوں جو کہ ان کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ بینگے خاتون فوری طور سے کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں اور کمرے سے باہر آنے کے بعد وہ اسما سے پوچھتی ہیں کہ حویلی میں کیا چل رہا ہے؟ اسما مجھے جلدی بتاؤ، ملعون کی بالا کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اسما کچھ بھی نہیں کہتی تو بینگے خاتون بازد ہوتی ہے کہ مجھے بتاؤ۔ اس پر اسما خاتون کہتی ہے کہ نہ کریں بینگے خاتون، یہ سب کچھ نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر بینگے خاتون پھر سے اسما کو دھمکی دیتی ہے کہ کیا تم اپنی بہن سے دستبردار ہو گئی ہو اسما؟ اس پر اسما خوفزدہ سی ہو کر بتاتی ہے کہ ملعون خاتون اور بالا خاتون دونوں کھیل کھیل رہی ہیں اور وہ بھی بہت بڑا کھیل۔ انہوں نے ایک جال بچھایا ہے جس کے ذریعے وہ والدہ سلطانہ کی مہر کو چرا لیں گی۔ یہ سب کچھ سن کر بینگے خاتون شدید غصے میں آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم یہاں پر دوسرا منظر دیکھتے ہیں جہاں پر والدہ سلطانہ اپنے کمرے میں موجود ہوتی ہے اور اب کافی حد تک ٹھیک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران بینگے خاتون چیختے چلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتی ہیں، لیکن بالا خاتون وہاں سے جا چکی تھی اور پھر سلطانہ بینگے کو اس طرح سے چلاتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے آپ اجازت لے کر اندر داخل ہوں بینگے خاتون، کیا معاملہ ہے؟ اس پر بینگے خاتون فوری طور سے غصے میں اندر آتی ہے اور والدہ سلطانہ سے پوچھتی ہے بالا خاتون کہاں ہیں؟ تو سلطانہ بتاتی ہے کہ بالا خاتون تو ابھی گئی ہیں، لیکن آپ کی گھبراہٹ کی وجہ آخر کیا ہے؟ اس پر بینگے خاتون کہتی ہے یہ سب کچھ ایک چال تھی سلطانہ، بالا نے کھیل ترتیب دیا تھا، وہ یہاں پر آپ سے مہر چھیننے آئی تھی۔ یہ سن کر سلطانہ فوری طور سے اپنے پاس مہر دیکھنے لگتی ہے، لیکن وہ مہر اس کے پاس موجود نہیں ہوتی اور یہ دیکھ کر سلطانہ شدید غصے میں آ جاتی ہے اور پھر بینگے خاتون کو حکم دیتی ہے کہ اس بالا خاتون کو جلد سے جلد ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ، جس پر بینگے خاتون آوجی اور سپاہیوں کے ہمراہ بالا خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم باہر کا منظر دیکھتے ہیں جہاں پر سوگت سرائے کے باہر فوری طور سے بالا خاتون ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے سے روانہ ہو چکی تھی اور یہ دیکھ کر بینگے خاتون فوری طور سے چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس گستاخ کو پکڑنے سے قبل واپس مت آنا سپاہیوں۔ اس پر آوجی اپنے سپاہی لے کر فوری طور سے روانہ ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہم دوسرا منظر دیکھتے ہیں۔ جنگل میں بینگے خاتون بالا خاتون کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور اسی دوران جنگل میں اس کی نظر گھوڑے پر پڑتی ہے جہاں پر بالا خاتون گھوڑا اپنا درخت کے ساتھ باندھ رہی تھی اور بینگے خاتون اسے دیکھ کر کہتی ہے بالا اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا۔ یہ کہہ کر بینگے خاتون تیزی کے ساتھ بالا خاتون کی جانب جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو بینگے خاتون یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ بالا خاتون نہیں بلکہ آلچچک ہوتی ہے جو کہ بالا خاتون کا کوٹ پہنے ہوئے تھے، اور یہ دیکھ کر بینگے خاتون کہتی آلچچک تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ہاں؟ اس پر آلچچک حیران و پریشان بینگے خاتون کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ اس طرح سے یہاں پر کیوں ہیں؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جس پر بینگے خاتون کہتی ہیں تم نے یہ کیا پہن رکھا ہے؟ ہاں؟
یہ کیا ہے؟ میرے ساتھ یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ اس پر الچیچی کہتی ہے میں کچھ نہیں جانتی والدہ، بالا خاتون نے مجھے یہ دیا اور وہ چلی گئیں۔ اس پر بہنگے خاتون سمجھ جاتی ہے کہ بالا نے یہاں پر بھی ایک چال چلی ہے اور پھر وہ غصے میں بالا بالا چلانے لگتی ہے، جس کے سوا بہنگے خاتون کے پاس اور کوئی کام بھی نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے جنگل میں عثمان صاحب، ملون خاتون اور باقی سپاہیوں کو دیکھتے ہیں، جہاں پر بالا خاتون بالآخر مہر لے کر پہنچ ہی آتی ہیں اور عثمان صاحب سے فوری طور سے ملتی ہیں۔ اس پر عثمان صاحب بھی بالا خاتون سے مل کر کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہیں، مجھے بتاؤ کہ تمہیں مہر مل گئی ہے یا نہیں۔ اس پر بالا خاتون مسکراتے ہوئے وہ مہر عثمان صاحب کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب مہر ہماری ہے۔ یہ کہہ کر وہ مہر عثمان صاحب کو دے دیتی ہے، جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور باقی سب لوگ بھی کافی زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ مہر لینے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم ہر وہ کام کریں گے جو کہ سلطانہ کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ملون خاتون پوچھتی ہے آپ کیا کرنے والے ہیں عثمان صاحب؟ اس پر عثمان بھی کہتے ہیں جو قلعے ہمارے ہیں ہم وہ واپس اس کے ذریعے ہی لیں گے، سلطان کی مہر کے سامنے کوئی طاقت بھی نہیں ٹھہر سکتی، اور اب ہم اسی کے ذریعے اپنے قلعے واپس لیں گے۔ آپ لوگوں کو میں نے اسی لیے یہاں پر بلایا ہے۔ بالا خاتون علاؤالدین بے کے ساتھ کلو جہاسر پر جائیں گی اور کلو جہاسر کو حاصل کریں گی، اور ملون خاتون آپ اورحان بے کے ساتھ کارا جہاسر حاصل کریں گی۔ اس پر ملون خاتون کہتی ہیں جیسے آپ کا حکم، اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اور میں خود باقی کے قلعے حاصل کروں گا، بلیجک قلعے کو وصول کروں گا جو کہ ہمارا ہی تھا۔ وہیں ہم دوسرا سین دیکھتے ہیں جہاں پر بائندر اور حسین جنگل میں آگ جلائے بیٹھے تھے، اور بائندر حسین سے کہتا ہے جلدی کرو، ابھی تک گرم نہیں ہوا کیا؟ اس پر حسین کہتا ہے نہیں اب تک گرم نہیں ہوا، تو بائندر کہتا ہے ہاں اچھے طریقے سے گرم کرو ایک ہی بار، ٹھیک ہے نا؟ اس پر حسین کہتا ہے ٹھیک ہے، اور پھر بائندر اپنے ہاتھ پر لگے زخم کی وجہ سے درد سے کرانے لگتا ہے۔ تو اسی دوران حسین پوچھتا ہے جناب ہم اس کونور کو چھپ کر بچائیں گے یا پھر کھلم کھلا؟ اس پر بائندر جواباً کہتا ہے کھلم کھلا بچائیں یا چھپ کر، وہ عثمان تو اب میرے ذہن پر ہی چھایا ہوا ہے، وہ مجھے کبھی بھی مار سکتا ہے، اور والدہ سلطانہ کا اگر پوچھو تو اگر ان کی دشمنی مول لی تو ہم پھر فنا ہو جائیں گے حسین۔ اسی دوران کافی دیر گزرنے کے بعد بھی خنجر گرم نہیں ہوتا تو حسین پر بائندر چلاتا ہے کہ اب لے بھی آؤ، کیا لوہے کو تم پگھلاؤ گے؟ جس پر حسین فوری طور سے گرم خنجر لاتا ہے اور بائندر کا زخم داغنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، تو بائندر کہتا ہے آرام سے ایک ہی بار میں داغ دینا۔ اس پر حسین کہتا ہے ٹھیک ہے جناب، اور پھر بائندر اپنے منہ میں ایک لکڑی رکھتا ہے اور کہتا ہے چلو اب داغو، جس پر فوری طور سے حسین بائندر کا زخم داغنے لگتا ہے، اور بائندر درد سے اپنی امی کو پکارنے لگتا ہے، اور پھر اسی درد میں کراہتے ہوئے کہتا ہے پہلے کبھی زخمی ہونے پر مجھے اتنا درد نہیں ہوا جتنا اب مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس پر حسین پھر سے سوال کرتا ہے کہ جناب مان لیں کہ ہم نے اس کوہنور کو بچا لیا، اگر عثمان نے جا کر بچانے والے کا نام بتا دیا والدہ سلطانہ کو تو اسمہان سلطانہ آپ کو اس وجہ سے بھی مار سکتی ہے۔ اس پر بائندر کہتا ہے بیوقوف الو کے پھٹے، تمہارے منہ سے کبھی خیر کی بات نہیں نکلتی ہے، والدہ سلطانہ مجھے ماریں گی کیا؟ توبہ استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہو، چلو مجھے پانی پلاؤ، شاباش۔ اس پر فوری طور سے حسین پانی پلانے لگتا ہے، اور بائندر جلدی جلدی وہ پانی کا مشکیزہ لے کر پانی پینے لگتا ہے اور کہتا ہے میری جان جا رہی ہے اور تم یہاں پر پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے پھر رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی حسین کو بائندر مزید کہتا ہے کہ یہ دھواں اچھی طرح پھیل جانے تک میں ہمیں عثمان کے ساتھ جتنا ہو سکے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ہماری جان بچ سکے اور ہماری جان کو کبھی کوئی خطرہ نہ ہو، تاکہ دھواں چھٹنے کے بعد ہم بچ نکلنے والے صرف ہم ہی ہوں اور کوئی بھی نہیں، ہے نا حسین؟ اس پر حسین کہتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب آپ، لیکن اگر ہم نے غلط طرف کا انتخاب کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر بائندر کہتا ہے استغفر اللہ، چلو جاؤ یہاں سے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حسین وہاں سے چلا جاتا ہے، اور یہاں پر ہم دوسرا منظر دیکھتے ہیں کوہنور کے زندان کا، جہاں پر فریگ کوہنور سے ساری باتیں اگلوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے چلو مجھے بتاؤ، شاباش مجھے بتاؤ۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ سلطانہ بھی زندان میں آن پہنچتی ہے اور فریگ سے پوچھتی ہے کہ کیا ابھی تک نہیں بتایا اس نے؟ اس پر فریگ کہتی ہے نہیں، ابھی تک اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن بولے گا ضرور، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے۔ اس پر والدہ سلطانہ کوہنور سے کہتی ہیں کوہنور تم نے عثمان کا ہم سفر بن کر بہت بڑی غلطی کی ہے،
یہی تمہاری سزا ہے، لیکن والدہ سلطانہ کے طور پر میں تمہیں آخری موقع دے رہی ہوں تاکہ تم مجھے سچائی اور اصلیت بتا سکو۔ مجھے عثمان کے راز بتاؤ کوہنور، میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس پر کوہنور کچھ بھی نہیں کہتا تو سلطانہ کہتی ہے، میں دنیا کی ساری دولت تمہارے سامنے پھیلا دوں گی اگر تم مجھے عثمان کے راز بتاؤ گے کوہنور۔ اس پر کوہنور کہتا ہے، تمہارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے والدہ سلطان۔ اتنے میں آؤ جی بھی زندان میں آتا ہے اور ایک بورا لے کر آتا ہے، جسے دیکھ کر کافی زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے فرگ، اور پھر آؤ جی سلطانہ سے کہتا ہے، سلطانہ میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس پر سلطانہ آؤ جی سے کہتی ہے، کوہنور ہمیں عثمان کا راز بتائے گا آؤ جی۔ اسی دوران سلطانہ کی نظر آؤ جی کے ہاتھ میں پڑے تھیلے پر پڑتی ہے اور پوچھتی ہے، یہ تھیلے میں کیا ہے آؤ جی؟ اس پر آؤ جی کہتا ہے، سلطانہ اگر آپ چاہیں تو کہیں۔ اس پر آؤ جی کو سلطانہ کہتی ہے، بات کو مت بڑھاؤ آؤ جی، کیا ہے تھیلے میں، اسے کھولو۔ اس پر فوری طور سے آؤ جی بتاتا ہے کہ عثمان نے یہ بھیجا ہے، جس کے ساتھ ہی سلطانہ اس تھیلے میں ایک نظر ڈالتی ہے تو وہ سماگار کا سر ہوتا ہے، اور یہ دیکھ کر والدہ سلطانہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر ترگت نے بھی میرے ساتھ چال چلی، اور یہ سب صورتحال دیکھ کر والدہ سلطانہ شدید غصے میں آ جاتی ہے تو کوہنور کہتا ہے، تمہارے راستے پر چلنے والوں کا تو یہی انجام ہوگا جو کہ تم نے دیکھ لیا۔ لیکن اس پر والدہ سلطانہ پھر سے مسکرانے لگتی ہے اور کہتی ہے، تمہیں ابھی تک نہ ماننے کی وجہ صرف اور صرف تمہارے پاس موجود معلومات ہیں، ورنہ میں تمہیں کب کا مار چکی ہوتی۔ ان کے ساتھ جو کروں گی جان کر تمہاری عقل بھی حیران رہ جائے گی۔ اسی کے ساتھ یہاں پر یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔